ناظرین، ایک دیہاتی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انگوروں کی ٹوکری پیش کی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور تناول فرمانے شروع کیے تو آپ نے ایک انگور اٹھایا، اسے تناول فرمایا اور مسکرائے، پھر دوسرا انگور کا اٹھایا، اسے تناول فرمایا اور مسکرائے۔ جب دیہاتی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کی تو عید ہو گئی، اس کے چہرے پہ خوشی آ گئی کہ میرا یہ تحفہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اب کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگور اٹھاتے، تناول فرماتے اور وہ شخص مسکراتا چلا جاتا۔ اور یہ خلاف توقع اس لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انگور تناول فرما لیے اور اس کے بعد وہ خالی رکاب اس دیہاتی کے سپرد کر دی۔ وہ دیہاتی وہ لے کے تو چلا گیا، لیکن اس سے پہلے جب بھی کوئی شخص یا کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے کا کچھ حصہ خود تناول فرماتے اور باقی اپنے صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ایک عجیب عالم تھا کہ آپ نے یہ تحفہ خود تناول فرمایا لیکن صحابہ میں تقسیم نہ فرمایا۔ ایک صحابی سے تو بالکل نہ رہا گیا، اس نے اس دیہاتی کے جانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توقع سے بالکل برخلاف آپ نے ہمیں اس میں شامل ہی نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ دیہاتی انگور لے کے آیا اور میں نے جب پہلا انگور اپنے منہ میں ڈالا تو وہ انتہائی کھٹا تھا، لیکن جب میں مسکرایا تو میری مسکراہٹ کی وجہ سے وہ دیہاتی اتنا خوش ہوا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس انگوروں کا کچھ حصہ باقی صحابہ میں تقسیم فرما دیا تو ہو سکتا ہے کسی کے چہرے سے یہ تاثر ظاہر ہو کہ انگور کھٹے ہیں، یا کسی کے زبان سے یہ لفظ ادا ہو جائیں کہ انگور کھٹے ہیں اور اس سے اس دیہاتی کا دل ٹوٹ جائے۔ ناظرین، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس عظیم اخلاق کے درجے پہ فائز تھے جہاں تک پہنچنا تو درکنار، وہاں تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آج کی شعور کی کرن میں ہم آپ کے ساتھ یہی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے کم سے کم کسی کا دل دکھانا چاہیے، اور اسپیشلی اگر دل دکھ بھی جائے تو اس کے عوض اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور معافی مانگنے والے کو اس لیے پسند فرماتا ہے کیونکہ اس کے اندر غرور نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کسی کا دل توڑتے ہیں تو اس کے دل سے نکلی آہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ اگر اس کے منہ سے لفظ ادا نہ بھی ہوں لیکن اس کی دل کی کیفیت یقیناً اس شخص کے لیے جس نے دل توڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بد دعا یا کوئی نہ کوئی نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کی آخرت میں کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، تو اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑتا ہے تو اس کی سزا وہی ہے جو کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہے۔ تو اس نے عرض کی یا علی، وہ سزا جو قتل کرنے کی ہے کیا دل توڑنے کی بھی وہی سزا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ جب وہ قتل کرتا ہے تو اس کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جب وہ دل توڑتا ہے تو اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ ایک ایسی قرب کی حالت سے گزرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اور اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دل نہ توڑیں
اور اگر دل ٹوٹ جائے تو اس پر معافی کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت ہی خوش ہوتے ہیں جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور حسن اخلاق کے ساتھ چلتا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور شعور کی کرن آگے پہنچے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز سے گزارنے میں اس سے مدد حاصل کر سکیں۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔